بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، اور ہر روز کے اعتبار سے اس آدمی کو 360 مرتبہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی وہ یہ سوچے گا کہ یار میں 360 مرتبہ روزانہ کیسے صدقہ ادا کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو آسان سا طریقہ بتایا ہے کہ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہر ایک کے بدلے میں ایک صدقہ آپ کا ادا ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ راستے میں چلتے پھرتے زمین کے اوپر کوئی کانٹا گرا ہوا ہے، کوئی تکلیف والی چیز ہے، وہ آپ نے اٹھا لیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ کسی آدمی کو نیک بات کی تلقین کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام صدقات جب آپ ادا کریں گے تو آپ کے جسم کے ہر ایک جوڑ کے اوپر جو صدقہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ دین اسلام بالکل آسان ہے، بس اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا ایک صدقہ ایسا ہے کہ جس سے 360 جوڑوں کا صدقہ ایک دم ادا ہو سکتا ہے، تو وہ ایک ہی صدقہ آپ کے پورے جسم کے لیے کافی ہے۔ اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس طریقے سے نیکی کا، اچائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بنا پر اللہ رب العزت اس آدمی کو برے امراض سے اور عجیب قسم کی پریشانیوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی کی ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے عنایت رحمتیں اس آدمی کے اوپر نازل ہوتی رہتی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جس ماحول کے اندر ہم پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں صدقے کا نام کوئی چیز نہیں ہے۔ بس رات کو سوئے تو وہ سونا بھی سنت کے خلاف، صبح اٹھے تو وہ اٹھنا بھی سنت کے خلاف، قرآن کریم کی تلاوت کا نام نہیں ہے، ذکر اذکار نہیں ہے، فجر کی نماز جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کی ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، تو اس لیے سارا دن جو ہمارا گزرتا ہے وہ نحوست کے اندر پھر گزرتا ہے۔ پھر ہم یہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ یار آج یہ پریشانی ہے، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ آپ اپنے جسم کا صدقہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے آپ کو کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا اور آپ اس کا شکر ادا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر پریشانی تو آئے گی، اور ان پریشانیوں کے دور ہونے کا ایک ہی سبب ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔